محرم خان ولد زمان خان، کیا آپ کو اذلان شاہ ولد احتشام شاہ اپنے نکاح میں قبول ہے؟ محرم ہنوز خاموش بیٹھی تھی کہ اسی وقت کسی کا اپنے ساتھ بیٹھنے کا گمان ہوا تو وہاں مسز شاہ تھی جو اس کو تسلی دے رہی تھی۔ قبول ہے۔ محرم کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو سب کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ 3 بار یہ کلمات پڑھنے کے بعد نکاح نامے پر دستخط لینے کے بعد مولوی صاحب باہر کی طرف چل دیے، جبکہ تحریم بیگم نے بے ساختہ اسے گلے لگایا اور صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھ کر پیار کیا۔ اس کے بعد وہ دونوں باہر کی طرف چل دیے۔ دوسری طرف مولوی صاحب اذلان کی طرف متوجہ ہوا، جس کے سپاٹ انداز کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ آیا وہ اس رشتے سے خوش ہے یا نہیں۔ لیکن کوئی اسے پوچھتا آج کہ منزل پانا کسے کہتے ہیں، زندگی میں بہار آنا کسے کہتے ہیں، لیکن وہ زیادہ خوش ہو کر سب کو شک نہیں کروا سکتا تھا، اس لیے مولوی صاحب کے پوچھنے پہ اپنے مخصوص انداز میں قبول ہے کہہ کے نکاح نامے پہ دستخط کیے۔ دعا کے بعد ہر طرف مبارکباد کا شور شروع ہو گیا۔ عفان تو پہلی فرصت میں چپ کر محرم کے کمرے کی طرف چل دیا۔ دروازہ نوک کرتے ہی جو چہرہ دیکھنے کو اسے ملا، اسے اپنی بتیسی کی نمائش کرتے اندر کمرے میں آ گیا۔ کیسی ہیں بھابھی جی؟ عفان اپنے مخصوص انداز میں بولا، جبکہ اسے یہاں دیکھ کر محرم کا دماغ میں فائق کی باتیں گونجنے لگی اور وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ کیا ہوا محرم، سب ٹھیک ہے نا؟ عفان نے پریشانی سے اسے دیکھ کر پوچھا، جبکہ عزا آیت اور حجابی اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ نہیں، تم یہاں سے جاؤ، ورنہ پھر کوئی آ کر میرا کردار پامال کر جائے گا۔ میں اب اتنی سخت نہیں ہے کہ میں کسی کی باتیں سن سکوں۔ خدارا مجھے معاف کر دینا۔ محرم کے چہرے پہ خوف کا عنصر نمایاں تھا، لیکن ابھی اس کی باتیں سن کر باہر جانا مطلب بیوقوفی کرنا تھا۔ اس طرح اس کے دل میں بدگمانی اور پھیلتی۔ محرم، ہم کوئی 1 ہفتے یا مہینے سے تو ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ہم کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ کسی نے کوئی اعتراض کیا کبھی، یہاں تک کہ ہماری اپنی فیملی نے بھی نہیں کیا؟ عفان اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں محرم، دیکھو تم میری جتنی ہو۔ لوگ باتیں بنانے کو بنا سکتے تھے لیکن نہیں بنائی، کیونکہ وہ جانتے تھے تم ہماری بہن ہو، اور بہنوں کے ساتھ ایسی باتیں نہیں جوڑی جاتی۔ ایسی حرکتیں وہی کرتے ہیں جن کی ذہنیت خراب ہو۔ قصور تمہارا نہیں، اس کا ہے جس نے الزام لگایا، اس لیے مضبوط بنو۔ اسی دوران ایان بھی کمرے میں آیا اور اسے سمجھانا ضروری سمجھا، جبکہ اس کی بات پہ محرم نے سر ہلایا جیسے وہ بات سمجھ گئی ہو۔ ہاں چھوڑو، اب تم تو میری بھابھی بن گئی ہو، بس اس جلا سے بچ کے رہنا، اگر کبھی بھی کچھ کہے نا تو تمہارا بھائی حاضر۔ عفان مصنوعی سینہ پھلا کر بولا۔ جاؤ جاؤ، خود تو آئے دن ذلیل ہوتے رہتے ہو، آئے بڑے میری بہن کو بچانے والے۔ عزا کو تو گویا موقع مل گیا تھا اسے ذلیل کرنے کا۔ عفان نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ اس کی بات پر سب کے قہقہے ابھر پڑے اور محرم بھی مدھم صاحب مسکرا دی۔ محرم کو مسکراتے دیکھ دروازے پر استادہ صاحب نے سکون کی سانس خارج کی اور ایک نظر ان کے ہنستے مسکراتے چہروں پہ ڈال کر باہر اذلان کے پاس چل دیے۔ کچھ دیر میں سب ہنستی مسکراتی لڑکیوں کے سنگ محرم کو باہر لایا گیا۔ محرم نے بہت انکار کیا، لیکن عزا کا کہنا تھا نکاح تو ہو گیا ہے، اب کسی چیز کی فکر نہیں کرنی، تو محرم اس کی بات پہ خاموش ہوگی۔ اذلان جو اسٹیج پہ بیٹھے صاحب سے محو گفتگو تھا سامنے سے آتے محرم کو دیکھ کر وہیں ساکت ہو گیا۔ وہ اپنی منزل کو قدم با قدم اپنی جانب آتا محسوس کر رہا تھا، کیسے اس نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا اور اللہ نے اسے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ اتنی دیر میں محرم قریب آ چکی تھی۔ سب ینگ پارٹی کے کہنے پر اذلان نے اپنا بھاری ہاتھ محرم کے آگے پھیلایا تو محرم نے ڈرتے جھجکتے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کے نازک ہاتھ کی کپکپاہٹ اذلان نے صاف محسوس کی تھی اور اس کا ہاتھ ایک اور زیادہ مضبوطی سے تھام لیا، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ ان دونوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد سب نے باری باری آ کر منہ میٹھا کروایا۔ میں نہیں جانتی میرے اللہ اپنے یہ شخص میرے نصیب میں کیوں لکھا، لیکن میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ اگر اسے لکھا ہے تو اسے میرے لیے سایہ دار درخت اور ٹھنڈی چھاؤں بنانا، جس کے سائے میں مجھے کوئی ڈر کوئی خوف نہ ہو۔ محرم اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے اللہ سے دل ہی دل میں گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ محرم کو اپنی ہی سوچوں میں گم دیکھ کر معاذ شرارت سے اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ آپ یہاں؟ میرا مطلب نہیں، کچھ نہیں سوچ رہی، میں پانی پینے آئی تھی۔ پہلے گھبراتے ہوئے بولتے پھر نارمل انداز میں پریشا نے کہا اور ساتھ ہی اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ مجھے تو لگا تھا کوئی مجھے یاد کر رہا ہوگا، پر خیر کیا کر سکتے ہیں۔ معاذ نے پورے فلمی سٹائل میں کہتے دہائی دی، جبکہ اس کا یہ انداز دیکھ کر پریشا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ پریشا نے اس کی بات سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے کہا مجھے کوئی کام ہوگا، ہاں ایک بات سوچ رہا تھا۔ معاذ بھی شرارت پر آمادہ ہوا۔ پریشا کو خاموش دیکھ کر خود ہی دوبارہ بولا، میں سوچ رہا تھا ساری تیاریاں تو ہوئی ہیں، مولوی صاحب بھی ایک
ہے, ایک نکاح ہو چکا ہے, دوسرا ہم بھی کروا لیتے ہیں ساتھ ہی. اس کے دو فائدے ہیں, ایک تو خرچہ بچے گا, دوسرا ہمیں اپنی شادی کے انتظار سے نہیں گزرنا پڑے گا. مسکراتے ہوئے معاذ نے اپنی بات مکمل کی. جو پہلے تو پریشا حیرانی سے سن رہی تھی پر بعد میں آنکھیں چھوٹی کر کے معاذ کو گھورنے لگی. اتنے کنجوس ہیں آپ, مجھے نہیں پتا تھا. اپنا خرچہ بچانے کے لیے اتنی جلدی کر رہے ہیں. معاذ کو گھورتے ہوئے پریشا نے جواب دیا. ارے میں کہاں کنجوس ہوں, میں تو. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ معاذ کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی عفان نے اپنا سوال کر دیا. تو کہاں سے آ گیا, ہمیشہ غلط ٹائم پر ہی آنا. معاذ نے اپنا منہ بگاڑتے ہوئے کہا, جس پر عفان اور پریشا کا نہ روکنے والا گہگاہ گونجا, جبکہ پریشا بھی مسکراہٹ دبا گئی. میں وہاں سے آ رہا ہوں. عفان ہنستے ہوئے اسٹیج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا, جہاں ابھی محرم کے پاس سے ہونے کے بعد اذلان کو مبارکباد دے کر آ رہا تھا. تو واپس چلا جانا, کس نے بلایا ہے تجھے؟ معاذ نے مسمل گھورتے ہوئے کہا. مجھے کسی نے نہیں, البتہ تم دونوں کو وہاں بلایا جا رہا ہے, چلو. ان دونوں کو دیکھتے اس نے آگے کو اشارہ کیا جہاں سبھی تھے صرف معاذ اور پریشا کے علاوہ. اچھا, آپ دونوں بعد میں اپنا کنٹینیو کرنا, ابھی چلے. پریشا نے اپنی جان بچانے کے لیے جلدی سے کہا اور ان دونوں کو لے کر آگے چل دی. ایزا محرم کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل رہی تھی. عفان کے بلانے پر آنکھیں چھوٹی کیے اس کی طرف متوجہ ہوئی. کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, میرے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے؟ ایزا جل کر بھن کر بولی. ایک تو وہ جتنا اسے بھاگنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی چپک جاتا تھا. یہ تمہارے تیور کس خوشی میں بدل گئے ہیں؟ عفان لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھ کر بولا. شاید آپ کو یاد ہو تو ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جیسے ہی شادی کینسل ہماری سوکالڈ دوستی بھی ختم. ناؤ اٹس اوور. ایزا کندھے اچکا کر آرام سے بولی, جبکہ اس کی بات پہ عفان صدمے سے گنگ ہو کر اسے دیکھ رہا تھا. لوگوں یہ دیکھو, یہ ہوتے ہیں ناشکرے لوگ, کام ختم ہوتا نہیں اور منہ چھپا کر بھاگ نکلتے ہیں. عفان ندیدہ لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے ناکام ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا, جبکہ اس کی بات پہ ایزا نے آنکھیں گھمائی. لیکن میں تو سب کو منہ دکھا کر چل رہی ہوں, یہ دیکھو نقاب بھی نہیں کیا ہوا. ایزا آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے معصومیت سے بولی. عفان تو دانت پیس کر رہ گیا. سب کچھ چھوڑو, میں تم سے ایک بات کرنے آیا تھا. کیوں نہ ہم بھائی اور محرم کی ملاقات کروا دیں, کیسا رہے گا؟ عفان پرجوش ہو کر اسے اپنا خیال بتاتے ہوئے بولا. لیکن آپ ہی نہیں مانیں گی, وہ اس سب کے لیے تیار جو نہیں تھی. ایزا پریشانی سے بولی. او ہو, تو انہیں بتا کون رہا ہے, سب کچھ ہم دونوں کریں گے نا. اذلان بھائی کا ان سے ملنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ انہیں اپنے ساتھ کا یقین دلا سکے. اور اب تو محرم کا رشتہ بھی ہے, کسی کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا. اب کی بار عفان نے سنجیدگی سے کہا. بات تو ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, باہر جا کر بات کرتے ہیں. وہ آخری بار بتا رہی ہوں, اس کے بعد سب ختم. ایزا انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے والی انداز میں بولی. اس کی حرکت پہ عفان نے ایسا منہ بنایا جیسے کڑوا بادام منہ میں ڈال لیا ہو. ہاں تو جاؤ, میں کون سا مرا جا رہا ہوں تم سے دوستی کرنے کے لیے. اس سے پہلے کہ ایزا کچھ بولتی, معاذ کی آواز پہ دونوں ہڑبڑا گئے. کیا ہوا, کس دوستی کی بات ہو رہی ہے؟ معاذ مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا. ایزا کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تو فوراً اس پہ عمل کرنے کا سوچا. معاذ بھائی یہ کب سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مجھ سے دوستی کر لو, آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ایزا انگلی میں دوپٹہ دبائے منہ نیچے کر کے ہنسی دبا کر بولی. اس کی چالاکی پہ عفان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. معاذ بھی ماتھے پر بال ڈالے اسی کی سمت متوجہ تھا. جھوٹی فراڈن ہے یہ لڑکی, اتنا بڑا الزام میرے پہ بنا کسی تصدیق کے. عفان دہائیاں دیتا ہوا اسے آنکھیں دکھاتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا تو معاذ ان کی شرارت سمجھ کر ایزا کو مصنوعی آنکھیں دکھا کر رہ گیا. تو ایزا کھلکھلا کر ہنس دی. باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے. معاذ اس کے سر پہ چپت لگاتے ہوئے بولا اور اسے باہر آنے کی تلقین کرتے ہوئے چلا گیا. تو ایزا بھی محرم کو اذلان سے ملوانے کا سوچتے ہوئے باہر کی طرف چل دی. کچھ مہمان تو زبان صاحب سے معذرت کر کے وہاں سے جا چکے تھے. اذلان بھائی, میں آپ کو آپ ہی سے ملے بغیر تو نہیں جانے دوں گی. ایزا نے اسے چھیڑا تھا جبکہ اس کی بات پہ عفان نے تو اسے شاباشی دی اور صاحب ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا. اذلان نے مشکوک نظروں سے عفان کو دیکھا جس نے اس کے دیکھنے پر پہلے تو تعانق سے پھر ناسمجھی سے کندھے اچکا دیے. اذلان اس کی نفی میں گردن ہلا کے رہ گیا. لیکن ایزا, اذلان, اس سے پہلے صاحب کچھ بولتا اذلان کی آواز کان میں پڑتے ہی وہ اسے دیکھتا رہ گیا. اگر آپ کی یہی ضد ہے تو میری کیا مجال. جواباً اذلان بھی شرارت سے بولا. اس کو اس طرح بات کرتے دیکھ سب کو حیرت کا جھٹکا لگا. یہاں ساری جنگ پارٹی تھی جبکہ سارے بڑے لانچ میں اپنی باتوں میں مصروف تھے. تم جاؤ, میں یہاں سنبھال لوں گا. صاحب اذلان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا. بھائی صرف 10 منٹ ہیں آپ کے پاس. آیت نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا تو وہ جواباً مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور اندر جا کر دروازہ بند کیا. لے, یہ کیا ہوا, میں نے سننا تھا کہ کیا بات کرتے ہیں. حجاب منہ بزرگا بولی. اس کی بات پہ سب کا کہگاہ بے ساختہ تھا. محترمہ, وہ ایک شادی شدہ کپل ہے تو تمہیں یہ شبہ نہیں دیتا کہ اگلے کی پرائیویسی میں جھانکتے پھرو. لوٹا ہو گئی ہو لیکن عقل گھٹنوں میں ہی رہ گئی ہے. ایان جو شروع ہوا تو پھر چپ ہی نہیں ہو رہا تھا. اپنی اتنی بےعزتی پہ حجاب دانت پیستی رہ گئی. تمہیں شرم نہیں آتی کسی لڑکی کے بارے میں ایسا کہتے ہوئے؟
حجاب جواباً تلملا کر بولی، میں کسی لڑکی کو تو نہیں کہہ رہا، میں تو حجاب کو کہہ رہا ہوں۔ ایان معصومیت کے تمام ریکارڈ توقع بولا، جبکہ باقی ان سب کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تم مجھ سے بچ جاؤ اب۔ حجاب اپنا جوتا اتار کر ننگے پاؤں اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بولے تو ایان کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ان سب کو ہنستا دیکھ زمان صاحب نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اس گھر کی خوشیاں دوبارہ لوٹا دی تھی۔ تحریم بیگم بھی انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ کمرے میں مہندی، گجروں اور پرفیوم کی وہی معطر خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو تھوڑی دیر پہلے اذلان شاہ کو اس کے وجود سے آ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ فطری طور پر اس میں جذبات بیدار ہوئے تھے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اس وجود پر صرف اس کا حق ہے۔ عیسیٰ پلیز میری مدد کرو یہ اتارنے میں، کب سے لاک کھول رہی ہوں نہیں کھل رہا۔ محرم دراز میں سے کچھ نکالتے ہوئے جھنجھلائی آواز میں بولی، اور تمہیں پتہ ہے مجھے بہت رونا آ رہا ہے پھر سے۔ یہ جو بھی ہوا ٹھیک نہیں ہوا۔ میرے خیال سے جس کے ساتھ مجھے زبردستی باندھ دیا ہے اس کی رائے بھی جاننی تھی یا نہیں؟ وہ اپنے آپ میں مگن ایزا سے باتیں کر رہی تھی لیکن مسلسل ہوتی خاموشی پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، لیکن جیسے ہی چہرہ اٹھایا آئینے میں نظر آنے والے عکس پر نظر پڑتے ہی ہڑبڑا کر اٹھی۔ کھڑے ہونے سے گود میں رکھا جیولری باکس زمین بوس ہوا تھا۔ وہ سامنے ہی کھڑا اس کے سندر منموہنے روپ کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگا پہنے، ماتھے پہ جھومر سجائے اور گلے میں خوبصورت سا ہار پہنے اس کے نام کا سولہ سنگار کیے اس کے دل کی دھڑکن بڑھا گئی تھی، جبکہ محرم کی آنکھوں میں وہ خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ آپ اس کی چوڑیوں کی آواز نے بھی جلدرنگ بجائی تھی جیسے وہ بھی اس ملاپ سے خوش ہو، لیکن اسے اس طرح ہکلاتا دیکھ کر اذلان پل بھر میں سنجیدہ ہوا تھا اور اس کی سمت متوجہ ہوا جو مسلسل کانپ رہی تھی۔ محرم کی ہوا ریلیکس ہے، اذلان نے کہتے ساتھ ہی 2 قدم آگے بڑھائے۔ نہیں وہ لوگ پھر باتیں کریں گے، وہ نہیں چھوڑتے کسی کو بھی۔ اس نے اپنی سسکی روکی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس واقعے کا اس کے دماغ پر بہت گہرا اثر پڑا ہے جس پہ وہ آہستہ آہستہ خود ہی اپنے پیار سے مرہم لگائے گا تاکہ سارے زخم دھل جائیں۔ محرم کوئی کچھ نہیں کہے گا، ادھر دیکھیں میری بات سنیں۔ اذلان نے اسے مسلسل کانپتے دیکھ دونوں بازوؤں سے پکڑا تھا۔ جواباً وہ اپنے سر کھوتی اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ اذلان کا شدت سے صفائی کا کام تمام کرنے کا دل چاہا کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ اس حال میں پہنچی تھی۔ وہ مسلسل اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ نامحسوس انداز میں اذلان نے اس کے بالوں سے ڈھکے سر پہ ہولے سے لمس کیے۔ اس کے کسرتی جسم کے آگے وہ نازک سی لڑکی بالکل چھپ سی گئی تھی۔ کچھ قد کا فرق تھا تو وہ بالکل گڑیا سی لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کبھی محرم ہوش میں نہیں ہے ورنہ وہ ایسی بے اختیاری کبھی نہ دکھاتی، لیکن جیسے ہی محرم کو اس کی قربت کا احساس ہوا تو سرخ چہرے کے ساتھ جھٹکے سے پیچھے ہوئی، البتہ اپنی اس حرکت پہ جی بھر کر حیران ہوئی کہ کیسے اس نے ایک انجان کے سامنے اپنا ضبط کھو دیا۔ لیکن وہ انجان کب تھا؟ وہ تو اس کا محرم تھا۔ کیا محرم رشتے میں اتنی طاقت ہوتی ہے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے ساتھ لے چلتا ہوں۔ ساری رات میرے سینے سے لگے اپنے سارے دکھ درد مجھے سنا دیجیے گا، اف تک نہیں کروں گا۔ وہ دلکشی سے کہتا ہوا 2 قدم آگے بڑھا۔ نہیں پلیز۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کی بات پہ محرم کی جان ہوا ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی پلکیں مسلسل لرز رہی تھی۔ اس فسوں خیز منظر میں اذلان شاہ کو اپنا دل ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوا تھا۔ محرم، دھیما آج زدہ لہجہ، جی جواباً حیا سے لبریز لہجہ، جبکہ نظریں مسلسل اپنے پاؤں پہ ٹکی تھی۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس یہ کہوں گا مجھ سے زیادہ خوش قسمت انسان آج تک اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اور میری بات اپنے اس دماغ میں بٹھا لیں کہ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ آپ کو آپ کے پاس اپنی امانت کے طور پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ اس وجود پہ آپ سے زیادہ میرا حق ہے اور اس میں کوتاہی میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ باقی باتیں اب تبھی ہوں گی جب آپ پوری طرح سے میری دسترس میں آ جائیں گی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ چمکتے ہوئے نوز پن نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ پہلی بار جب دل نے خواہش کی تھی اس وقت اذلان کو حق نہیں رکھتا تھا، لیکن آج وہ حق رکھتا تھا۔ دل کی خواہش پہ عمل کرتے ہوئے جھکا ناک کے لوم کو ہولے سے چھوا۔ اس نے اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس کے ماتھے پہ اپنا پرشدت لمس چھوڑا۔ اللہ حافظ۔ ایک نظر اس کو جی بھر کر دیکھنے کے بعد وہ زیر لب بولتا پلٹا تھا اور ایک فزوں خیز منظر دوسرا رشتے کا استحقاق لیے سب سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ جی جان سے کانپی تھی۔ وہ ابھی تک صدمے سے گنگ کھڑی تھی کہ وہ کیا کہہ گئے تھے۔ خوش قسمت لفظ کی بات اس کے دماغ میں مسلسل ہو رہی تھی تو وہ گرنے کے انداز میں بیٹھ پہ بیٹھی اور اپنی حواس ٹھکانے لگانے لگی۔ ماتھے پہ اس کے لمس کا احساس ابھی بھی ہو رہا تھا۔ اسے ہولے سے چھوا اور نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ تو کیا اس نے اپنے لفظوں سے مسیحائی رکھ دی تھی؟ اذلان محرم سے مل کر روم سے باہر آیا تو سامنے ہی عفان اور ایان دانتوں کی نمائش کرتے اس کی طرف آ رہے تھے۔ اذلان نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اذلان سے مخاطب ہوئے۔ بھائی تھوڑی ٹپس ہمیں بھی دے دیں، کام آئیں گی۔ وہ دونوں شرارت سے بولے تو اذلان نے مسکراہٹ چھپاتے انہیں مصنوعی گھوری سے نوازا اور آگے بڑھنے لگا کہ عفان نے ایک بازو پکڑتے اس کے ساتھ ہی قدم بڑھائے۔ کیا بھائی شادی ہو گئی تو آپ نے تو پارٹی ہی چینج کر لی، پہلے ہمیں ٹپس دیں پھر جائیے گا۔ عفان نے تو جیسے ایکٹنگ کرنے میں PhD کر رکھی تھی۔ تم لوگوں سے زیادہ ٹپس کی ضرورت سائم کو ہے۔
سامنے سے آتے سائم کو دیکھتے سلام مسکراتا ہوا بولا، پھر کیا خیال ہے سائم بھائی، کر لیں شادی، ہمارا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ اب کیا یان سائم کے برابر آ کر بولا تھا، ارے پہلے کوئی نازک حسینہ تو ملے ہمیں جو دل کو چرا لے، تو کر لیں گے شادی بھی۔ سائم نے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ماں عزیزہ اور آیا جو انہیں لاؤنج میں آتا دیکھ رہے تھے ان کی آدھی بات سنتے سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ آیت ہمیشہ کی طرح بنا سوچے سمجھے شروع ہو چکی تھی۔ ارے واہ سائم بھائی، آپ شادی کر رہے ہیں؟ کون ہے وہ بد نصیب؟ ہمیشہ کی طرح کچھ غلط بولنے کے بعد سائم کو خود کو غصے سے گھورتا دیکھ سمجھایا کہ وہ غلط بول چکی ہے، تو دانتوں تلے لب دبایا اور آنکھیں میچ کی، جبکہ باقی سب اس کی حرکت پہ مسکرا دیے۔ میرا مطلب خوش نصیب کون ہے وہ سائم بھائی، بتائیں نا۔ سائم کا کوئی رد عمل نہ آتے دیکھ، خود کو ڈانٹ سے بچتا دیکھ دوبارہ اپنے ٹون میں واپس آتے تصحیح کرتے ہوئے پوچھا، وہ جو کوئی بھی ہے تمہیں جاننے کا اتنا تجسس کیوں ہو رہا ہے؟ سائم نے آنکھیں چھوٹی کرتے پوچھا۔ اوف سائم بھائی، آپ کی شادی پہ سب سے زیادہ ڈانس میں نے تو کرنا ہے۔ آیت معصوم منہ بنا کر بولی تو اس کے جواب پر سب کی آنکھیں کھلی رہ گئی، جبکہ سائم نے دانت پیستے سے زبردست کوہری سے نوازا۔ اس کی شکل دیکھتے آیت نے میچنی شکل بناتے ہاتھ کان تک لے جاتے اشارے میں سوری کہتے ہوئے وہاں سے بھاگنا ضروری سمجھا۔ اف، یہ لڑکی میرے سر پر چڑھ کر ناچتی ہے۔ اسے اس طرح جاتا دیکھ سائم نے سرگوشی میں جلتے بھونتے کہا، جسے اذلان نے بخوبی سنتے اپنی مسکراہٹ دبائی اور سائم کی طرف ہوتے کہا، بہت جلد حواسوں پر بھی سوار ہوگی۔ اذلان کی بات سوچ کر ہی سائم نے جھرجھری لی اور اسے آنکھیں دکھاتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا اور صوفے پہ بیٹھ کر سب بڑوں کی طرف متوجہ ہوا جن کے درمیان رخصتی کی گفتگو ہو رہی تھی۔ موم، زیادہ دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 مہینہ کافی ہے، اور اگر یونی کے تھیسس ورک کی بات ہے تو وہ محرم شادی کے بعد بھی کر سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے بھائی کو اس چیز سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ پریشا کی بات سن کر احتشام صاحب نے اذلان کی جانب دیکھا جیسے اس کی رائے جاننا چاہ رہے ہو، تو اذلان نے انہیں دیکھ کر کندھے جھکا دیے۔ چلے پھر، یہ تو بہت ہی مناسب کام ہو گیا، 1 مہینے بعد ہم اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جائیں گے، ابھی وہ آپ کے پاس ہماری امانت ہے۔ مسز شاہ نے خاموش ہوتے کہا، ان کے تو ویسے بھی دلی مراد بھر آئی تھی۔ جی بھائی بھابھی، جیسا آپ کہیں۔ تحریم بیگم نے بھی جواباً رضامندی دکھائی۔ اسی دوران معاذ کی نظر پریشا پہ پڑی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر معاذ نے اسے آنکھ ماری۔ پریشا کا اس کی حرکت پہ منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہم بیٹا جی، اتنی زیادہ عوام میں آپ کو اس قسم کی حرکت زیب نہیں دیتی، مجبوراً ہمیں آپ کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ لینا پڑے گا۔ مراد صاحب معاذ کی حرکت کا ملاحظہ کرنے کے بعد سرگوشی میں بولے، تو ہم بھی اسی چیز کی راہ تک رہے ہیں ڈیڈ کہ ہم پہ بھی کسی کی خاص نظر کرم ہو۔ پہلے تو وہ گڑبڑایا، لیکن پھر ڈیٹوں کی طرح مسکرا کے بولا۔ ان کے گفتگو کرنے کے انداز سے پریشا کو یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ وہ دیکھ چکے ہیں، اس لیے ہڑبڑی میں وہاں سے اٹھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ایزا اس کی جلد بازی پہ چوٹ کرتے ہوئے بولی۔ وہ میں محرم کے پاس جا رہی ہوں، تم بھی چلو گی؟ پریشا سے کہتے ہوئے آگے کی طرف چل دی، لیکن معاذ کو زبردست گھوری سے نوازنا نہ بھولی۔ اس کی حرکت پہ معاذ کے ساتھ ساتھ مراد صاحب نے مسکراہٹ ضبط کی۔ ایسی پھنسی ہوئی ہنسی کسے دیکھ کر ہنس رہا ہے؟ عین اسی وقت عفان نے غلط وقت پہ انٹری دی۔ تم سے مطلب بس ہر وقت بندروں کی طرح چلتے رہا کرو یہاں وہاں، معاذ جل بھن کر بولا۔ وہ اس کی ہمیشہ غلط وقت پہ آنے والی عادت سے بہت تنگ تھا۔ آپ کے سارے مطلب میرے سے ہی ہیں۔ عفان ہونٹوں پہ شیطانی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا۔ عفان! اسی وقت اذلان کی تنبیہی آواز پہ وہ گڑبڑا کر سیدھا ہوا تو معاذ نے مسکراہٹ ضبط کی۔ عفان شکایتی نظروں سے اذلان کو دیکھنا نہ بھولا۔ ہیلو بھابھی جی۔ پریشا کی آواز پہ محرم جو ابھی تک بیٹھی اذلان کے بارے میں سوچ رہی تھی ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا، ڈر گئی کیا؟ پریشا نے چنبے سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو بس ایسے ہی۔ محرم ایزا اور آیت کو بھی کمرے میں ساتھ آتا دیکھ منہ پہ ہاتھ پھیرتی پر مشکل مسکراتے ہوئے بولی، اچھا اب طبیعت کیسی ہے آپ کی ابھی؟ ایزا جو اس کے کمرے میں چھوڑنے کے بعد سر درد کی دوا دے کر گئی تھی اس کی طبیعت کا پوچھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہوں۔ تم لوگ بیٹھو نا، کھڑے کیوں ہو؟ محرم ماتھے سے جھومر اتارتے ہوئے بولی، اچھا ادھر تو بیٹھے ذرا ہمارے پاس۔ آیت اسے کھینچتے ہوئے صوفے تک لائی، سب کے درمیان میں بٹھا دیا۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم سب؟ محرم ان دونوں کو اپنی شکل کا معائنہ کرتے دیکھ کر بولی، آپ ہی اذلان بھائی آئے تھے نا کمرے میں؟ ایزا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو؟ محرم ان کو کہتے ہوئے اٹھنے لگے کہ پریشا نے پھر سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ حوصلہ کرو لڑکی، بتاؤ، بیٹھو اور بتاؤ کہ کیا بات ہوئی آپ دونوں میں؟ آپ کے پریشا حکمی انداز میں بولی، ساتھ ہی مدعے پہ آئی، جبکہ پریشا کا سوال سن کر ہی محرم کے چہرے پر گلال بکھر گیا تو وہ تینوں حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ آپ ہی صرف 10 منٹ میں ایسا کیا ہو گیا جو آپ سرخ ہو رہی ہیں؟ آیت حیران ہوتے ہوئے ناکام ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا، تم سب کو شرم نہیں آتی میرے سے ایسے سوال کرتے ہوئے؟ محرم اب کی بار چڑھ کر بولی، جبکہ ان تینوں نے مسکراہٹ دبائی جیسے اس کی حالت سے لطف اٹھا رہی ہوں۔ ان تینوں کو مسکراتے دیکھ محرم روحان سے ہو چکی تھی۔ اچھا سوری، اب نہیں کرتے کچھ۔ پریشا اس کو روحانسا ہوتا دیکھ تسلی دیتے ہوئے بولی۔ اسی دوران کمرے میں مسز شاہ داخل ہوئی اور پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ میں ٹھیک آنٹی،
محرم مسکراتے ہوئے بولی اور اسے مسکراتا دیکھ کر سب نے سکھ کی سانس لی۔ اچھا یہ خاندانی کنگن تمہارے ہوئے، یہ ہمارے خاندان میں سانس اپنی بہو کو دیتی ہے۔ وہ اپنے بازو سے کنگن اتار کر اسے پہناتے ہوئے بولی بہت پیارے ہیں۔ محرم تعریف کرتے ہوئے بولی اس کو واقعی میں وہ کنگن بہت پسند آئے تھے۔ چلو اب ہم نکلتے ہیں، اب ہمیں 1 مہینے بعد ہی آئیں گے آپ کو ہمیشہ کے لیے لینے کے لیے۔ وہ اس کو پیار کرتے ہوئے کمرے سے چلتی ہوئی بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ تو پریشا نے بھی بے ساختہ اس کے گلے لگ کر اس کا گال چوم لیا۔ محرم نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا اتنے مخلص رشتوں کے مل جانے پہ۔ بے شک اللہ پاک آپ کے حق میں کچھ برا کر ہی نہیں سکتا اور بہترین سے نوازتا ہے۔ بس انتظار ہوتا ہے تو فقط صحیح وقت کا۔ وہ کون کہتے ہیں اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے بیان سے آگے۔ وہ ابھی تک سکتے کی کیفیت میں تھا، اسے اپنے جذبات بیان نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ ابھی وہ شکرانے کے نفل پڑھ کے ہٹا تھا، اپنے اللہ کا شکر بھی تو ادا کرنا تھا۔ بیڈ پہ لیٹا وہ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت و ناقابل بیان لمحات کا سوچ رہا تھا کہ کیسے تھوڑی سی دیر میں وہ اس کی بنا دی گئی تھی بنا کسی تردد کے، لیکن اس کا رونا اسے بے چین کر گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آئے اس کو پتال سے نکال کے بھی غرق کر دے۔ وہ پل بھر میں سیدھا ہوا تھا۔ اسی لمحے اس کے دماغ میں جازم کی کہی ہوئی کی بات گونجی جس سے وہ تھوڑے وقت پہلے ہی آج کا سارا واقعہ بیان کر چکا تھا۔ میری بات سن، کسی لڑکی کے لیے بھی جس کے کردار پہ بات کی گئی ہو آسان نہیں ہوتا بھولنا جو زخم ان کے دل پہ لگے ہیں نہ، وہ تجھے ہی مٹانے ہیں، تجھے ہی مرہم رکھنا ہے۔ اپنی محبت سے ان کو سمجھانا ہے کہ جو باتیں گزر جائیں ان کو بھول جانا چاہیے، وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہمارے لیے، وہ ہمیں درد کے علاوہ کچھ فراہم نہیں کرتی۔ تھوڑا بہت تو اپنی باتوں سے وہ محرم کو سمجھا آیا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کیسی ہوں گی اب۔ یہ سوچ آتے ہی وہ دوبارہ سے پریشان ہو گیا اور اپنے سر میں باہر ٹیرس پر آ گیا تاکہ تر و تازہ اور ٹھنڈی ہوا سے اپنے دماغ کو سکون دے سکے۔ اور بالآخر ہمیں یقین کرنا ہی پڑتا ہے کہ جو چیز ہمارے نصیب میں ہو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو چیز ہمارے نصیب میں نہ ہو وہ 2 ہونٹوں کے درمیان سے بھی چھین لی جاتی ہے۔ اگلی صبح بہت روشن تھی۔ آج ایذا اور حجاب نے دوبارہ سے یوں نہیں جانا تھا اور محرم مسلسل ان دونوں کو جگانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ اب اگر تم دونوں نہ اٹھی تو میں نے پانی تم دونوں کے اوپر پھینک دینا ہے، پھر میرے سے کوئی شکایت نہ کرے۔ محرم ان دونوں کو تنبیہ کرنے والے انداز میں بولی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دونوں منہ بناتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا آپی آج تو بخش دیتی، آپ کا تو لاسٹ ہے، خود تو جانا نہیں اور ہمیں زبردستی نکال رہی ہیں۔ حجاب روحان سا منہ بنا کر بولی، میں کوئی اور بہانہ نہ سنوں، فوراً سے پہلے اٹھو اور تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر پہنچو۔ محرم ان دونوں کو کہتے ہوئے باہر کی طرف چل دی، جبکہ پیچھے وہ دونوں ٹائم دیکھتے فریش ہونے والے واش روم چل دی، جبکہ محرم کچن میں ناشتے کا دیکھنے چل دی جہاں تحریم بیگم پہلے ہی موجود تھی۔ محرم ان کو سلام کرتے ہوئے چیئر پر بیٹھ کر پانی پینے لگی۔ ماما پاپا کیسے ہیں آپ؟ اور آپ ہٹے میں کرتی ہوں۔ محرم نے انہیں مخاطب کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس آ رہے ہیں نیچے ہی، تم بیٹھو بس ہو گیا۔ اتنی دیر میں زمان صاحب بھی نیچے آ گئے تو محرم ان کو سلام کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج آپ نے یونی نہیں جانا؟ زمان صاحب نے اسے استفسار کیا۔ نہیں پاپا، ویسے بھی آپ صرف تھیسس ورک ہی ہے تو 1 مہینے تک کا وقت ہے ہمارے پاس۔ محرم نے نگاہ کرنا ضروری سمجھا تو زمان صاحب سر ہلا کر اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ سائم، ایذا اور حجاب آگے پیچھے نیچے اترے تو وہ سب ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ چلیں بھائی، دیر ہو گئی پہلے ہی، ایذا جلدی کھاتے ہوئے بولی تو محرم نے اسے آنکھیں دکھائی۔ کب سے تو اٹھا رہی تھی بھائی، آپ سکون سے کھائیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محرم نے صاحب کو شکایت لگائی تو سائم اسے نارمل دیکھ کر مسکرا دیا۔ سائم ناشتہ کر کے ایذا اور حجاب کو لے کر ہاسپٹل کے لیے نکل پڑا اور زمان صاحب بھی ان کے پیچھے ہی آفس کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد تحریم بیگم محرم کی طرف متوجہ ہوئی جو کسی سوچ میں گم تھی۔ میری بھری ہوئی شے، تحریم بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں ماما خوشی کیا ہوتی ہے، بس اب مطمئن رہنے کی کوشش کر رہی ہوں، ان سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کر رہی ہوں جس سے مجھے اذیت پہنچے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور ان کی گود میں سر رکھ کر صوفے پہ ہی لیٹ گئی۔ تحریم بیگم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کر دی اور اس کا سر چومتے ہوئے اس کو ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی، جبکہ محرم ان کی گود میں سکون محسوس کر کے آنکھیں موند گئی۔ عفان کلاس میں بیٹھا مسلسل میٹنگ میں مصروف تھا۔ کل رات کو دیر سے آنے کی وجہ سے رات کو سویا ہی دیر سے تھا تو اب اذلان کے کہنے پہ زبردستی اٹھ تو گیا تھا لیکن نیند سے برا حال تھا، جبکہ اس کا دوست بار بار پروفیسر کے ان کی طرف متوجہ ہونے پر ٹہکا مار رہا تھا، لیکن وہ تو شاید مردوں کی شرط لگا کر سویا تھا۔ عفان، وہ تقریباً چلا کر بولا تو عفان آنکھیں مسلتا ہوا ہوش میں آیا۔ کیا مسئلہ ہو گیا تمہارے ساتھ، کیوں چیخ رہے ہو؟ نعمان نے اس کا چہرہ پکڑ کر سر کی طرف گھما دیا تاکہ وہ سکون سے دیکھ لے کہ اسے کیوں اٹھا رہا تھا، جبکہ عفان کی زبان جو فراٹے بھر رہی تھی ان کو دیکھ کر بالکل سیدھی ہو گئی۔ دی گریٹ عفان صاحب، آپ یہاں آ کر سمجھانا پسند کریں گے جو بھی میں نے پڑھایا ہے؟ پروفیسر اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ جی سر، وائی ناٹ، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ وہ کھڑا ہوتا ہوا اپنے کپڑوں سے ندیدہ گر صاف کرتے ہوئے گردن اکڑا کر بولا اور اپنی جگہ سے بورڈ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔
ذرا پہلے اپنا تعارف تو کروائیں۔ پروفیسر سینے پہ ہاتھ مانتے ہوئے سکون سے بولا تو عفان ان کی بات پہ ایسے مسکرایا جیسے کسی بچے کی بات پہ مسکرایا جاتا ہے۔ اٹینشن ایوری ون، یہ تو مجھ سے ملی ہے، مستقبل کے سب سے کامیاب ہونہار ترقی یافتہ بزنس مین جس نے ایک دن آسمان کی بلندیوں کو چھونا ہے۔ وہ جیکٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا، جی جی، اور انہوں نے تو بادلوں میں گھر بھی بنانا ہے۔ سر اس کی بات پہ دانت پیستے ہوئے بولے، کیونکہ اس لڑکے سے کسی اچھے کام کی امید نہیں تھی۔ ارے سر، ابھی تھوڑی بتانا تھا میں نے آپ کو، بک ضرور کیا تھا مگر گھر بنانے کے لیے، لیکن سارا فلودہ کر دیا آپ نے۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے مصنوعی پریشانی سے بولا، جبکہ اس کی بات پہ سر نے تو اسے زبردستی گھڑی سے نوازا، جبکہ پوری کلاس تالیوں اور سیٹوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ سائلنس ایوری ون، وہ ڈیسک پہ بورڈ مارتے ہوئے بولے، اور آپ رہتے نہیں بزنس مین کہیں کے، اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں ورنہ اذلان صاحب کو فون ملانا تو مجھے آتا ہے۔ وہ اس کی طرف ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولے، جیسے اس کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہو، نہیں یہ اچھا نہیں کرتے آپ لوگ، اذلان بھائی کا ڈراوا دے کے اللہ آپ کا اس چیز کا الگ حساب لے گا۔ وہ منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہوا مصنوعی آنکھیں صاف کرتا ہوا اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھ گیا، جبکہ پروفیسر نے اس کی حرکتوں پہ ایسے آنکھیں گھمائی جیسے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا ہو۔ عفان ان کی حرکت پہ دانت پیس کر رہ گیا۔ بھائی اپنی شادی کی خوشی میں شاپنگ ہی کروا دیں۔ شام کے وقت تینوں بہن بھائی لان میں بیٹھے تھے جب پریشا اذلان کو مسکا لگاتے ہوئے بولی۔ اذلان جو ریلیکس سا صوفے پہ بیٹھا کام کرنے میں مصروف تھا، ذرا سی گردن اٹھا کر اسے دیکھا، اور آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں کرواؤں گا؟ اذلان مصنوعی آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، بھائی اس کو دفع کریں، اور لڑکی اپنے شوہر کا جا کر خرچہ کرانا، ہمیں معاف کرو۔ عفان اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، بھائی بھولے مت، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، پہلے جو اب آپ کی منقوہ ہے تو میں اس سے کہہ کر ساری بول چال بند کروا دوں گی۔ وہ عفان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اذلان سے سوچ سمجھ کر بولی، بول چال شروع ہوگی تو بند ہوگی نا؟ اذلان منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولا، میں آج کل بہت مصروف ہوں، آپ عفان کے ساتھ چلی جانا۔ اذلان نے اسے مشورہ دیا، جبکہ اس کی بات پہ پریشے کا منہ اتر گیا۔ اذلان فوراً سے پہلے سیدھا ہوا تھا، اوکے اوکے چلیں گے کل پکا۔ اذلان ہار مانتے ہوئے بولا تو پریشا جلدی سے اٹھ کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اب پریشا تھی، اب پریشا کی شاپنگ کی باتیں، جسے سننے میں عفان اور اذلان دونوں مصروف تھے۔ رات کے وقت سب کھانے کی ٹیبل پر موجود کھانا کھاتے ہوئے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہے تھے، جبکہ معمول سے ہٹ کر عاجزہ کچھ خاموش دکھ رہی تھی، تو اسے اپنے پلیٹ میں موجود چاولوں سے کھیلتے اور کسی گہری سوچ میں غرق دیکھتے صائم نے مخاطب کیا، ایزا بچے کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو، کھانا بھی نہیں کھا رہی؟ صائم نے اسے پوچھتے کھانے کی جانب توجہ کروائی، بھائی میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ ہم سب کہیں گھومنے چلیں، دیکھیں نا پہلے کتنا عرصہ ہوا ہم کہیں گھومنے نہیں گئے، اور ایسے تھوڑا مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ ایزا پوری بات بتاتے ہیں سب کی طرف دیکھتے ہیں ان سے جواب مانگنا چاہا، تو حجاب نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اب ان کی توجہ صائم اور محرم کی طرف تھی۔ بولے نا بھائی، حجاب نے بے صبری سے پوچھا، اور آپ لوگوں کی یونی کا کیا؟ اب تحریم بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اف ماما کچھ دن کی چھٹیاں لے لیں گے نا، ویسے تو روز ہی جاتے ہیں۔ ایزا نے منہ بناتے کہا تو اس کے منہ بگاڑنے پر سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور تحریم بیگم نے گھورا کہ انہیں اس کی بعد منہ بگاڑنے کی عادت بہت بری لگتی تھی۔ اچھا نا بتائیں بھی آپ لوگ، کہ ایزا نے دوبارہ ان سب سے پوچھا، تو محرم نے مسکرا کر اس کی بات کی سے اتفاق کیا، جبکہ صائم کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اب ان سب کا رخ صائم کی جانب تھا۔ بھائی میرا بھی تو سوچیں، آپ سب، مجھے ہاسپٹل سے چھٹی ملنا بہت مشکل ہے، ہم پھر کبھی پلان بنا لیتے ہیں، صائم نے سنجیدگی سے کہا۔ بھائی بعد میں جب جائیں گے تب بھی تو آپ کو چھٹیاں لینی پڑیں گی نا، آپ کچھ دن کے لیے چھٹی لے لینا پلیز، ایزا نے بہت عقل مندانہ مشورات دیتے ہوئے بعد میں معصومیت سے بات مکمل کی، لیکن ابھی ممکن نہیں نا چھٹی لینا، سمجھو آپ لوگ، صائم نے سنجیدگی سے کہتے ان کے تاثرات دیکھے۔ اچھا صائم بھائی، اچھا صائم اب تنگ نہیں کرو میری بیٹیوں کو، لے لینا چھٹی، کچھ دن کی بات ہے۔ اب زمان صاحب نے ان کی افسردہ شکلیں دیکھتے ہوئے صائم سے کہا، اچھا پاپا ٹھیک ہے، میں پہلے دیکھ لوں، اگر چھٹیاں مل گئی تو چلیں گے۔ صائم نے اب کی آدھی رضامندی بھری تو وہ دونوں اسی پر خوش ہو گئی، کیونکہ پتہ تھا کہ صائم نے کہہ دیا تو بس اب وہ لے کر ہی جائے گا۔ وہ کتنا مزہ آئے گا نا بھائی، ہم گاؤں جائیں گے، ہم نے گاؤں کبھی نہیں دیکھا، بہت مزہ آئے گا، اس اور حجاب کورس میں بولی تو وہ لوگ ان کی خوشی دیکھتے رہ گئے۔ ٹھیک ہے، جہاں آپ لوگ بولیں گے وہیں چلیں گے، صائم نے مسکراتے کہا تو سب خوش ہو گئے۔ میں باقی سب کو بتاتی ہوں، سب چلیں گے، مزہ آئے گا، ماما بابا آپ لوگ بھی چلیں گے نا؟ ایزا خوشی سے کہنے لگی، پھر زمان صاحب کی طرف رخ کرتے پوچھا، نہیں بیٹا آپ سب جاؤ، ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ تحریم بیگم نے سہولت سے انکار کیا کہ زمان صاحب کو بھی آفس کے کچھ کام تھے تو وہ لوگ نہیں جا سکتے تھے۔ اوہو، آپ لوگ چلتے نا، مزہ آتا، محرم نے اداس ہوتے ہوئے کہا تو اسے دیکھ کر مسکرائی، نہیں بیٹا آفس کا کچھ کام ہے، اور ابھی آپ ساری ینگ پارٹی جاؤ، ہم بعد میں فل فیملی ٹرپ پلان کریں گے، اور صائم وہاں میرے کزن ابراہیم کا گھر ہے تو آپ لوگ وہاں چلے جانا، ان کے یہاں رہ بھی جانا اور انہی کے ساتھ گاؤں گھوم لینا، زمان صاحب نے انکار کرتے کہا اور اپنے کزن کے متعلق بتایا تو صائم نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا، پر بابا ہم سب ان کے گھر جائیں گے،
اچھا تھوڑی لگتا ہے، ایزا نے پریشانی سے استفسار کیا کیونکہ اس نے آیت اور پریشا کو بھی بتانے کا سوچا تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ میرے کافی اچھے دوست بھی ہیں اور کزن بھی، وہاں آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب کس طرح سب کہنے پر محرم نے نا سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں آپ ہی؟ میں نے آیت اور پریشا کو بھی تو کہنا ہے نا، سب جائیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ ایزا اور حجاب تو چہک کر کہہ رہی تھی، ان کی باتوں پر وہ سب بھی مسکرا دیے، جبکہ محرم کو بس یہی سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ سب ہوں گے یعنی ازلان بھی، تو وہ کیسے وہاں جائیں گی، اسے سوچ کے ہی پریشانی ہو رہی تھی۔ انہی باتوں کے دوران سب اپنے کمروں کی طرف چل دیے اور ایزا اور محرم ڈائننگ صاف کر کے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ایزا کیا ضرورت ہے ان کو لے کر جانے کی، ہم لوگ جاتے ہیں نا بس، محرم کمرے میں آتے ساتھ ایزا سے بولی، جبکہ محرم اس کے اس طرح بولنے پر ایزا اور حجاب دونوں نے اسے گردن گھما کر حیرانگی سے دیکھا۔ محرم ان کے اس طرح دیکھنے پر گڑبڑا گئی۔ آپ ہی جتنے زیادہ لوگ ہوں گے نا اتنا ہی مزہ آئے گا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ محرم کو ابھی اصل بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے تعجب سے بولی، ہاں تو آیت اور ایان کافی ہے نا، ان کے ساتھ بھی مزہ آئے گا، باقیوں کو کیوں پریشان کرنا؟ محرم نے اپنی طرف سے عقلمندانہ مشورہ دیا۔ آپ ہی ایسے نہ کریں یار، اتنا مزہ آئے گا، خوب مزہ کریں گے۔ حجاب تو پھولے نہیں سے مار رہی تھی، لیکن ایزا کے دماغ میں فوراً کچھ کلک ہوا تو وہ کچھ سوچ کر مسکرائی۔ آپ ہی ویسے کوئی وجہ تو ہوگی جو آپ ایسے انکار کر رہی ہیں انہیں لے جانے سے؟ ایزا مصنوعی تعجب سے بولی۔ نہیں تو کیا وجہ ہونی ہے، میں تو ایسے ہی بول رہی تھی، محرم فوراً منمناتے ہوئے بولی۔ اور ویسے بھی جس وجہ سے آپ انکار کر رہی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آئیں گے؟ مطلب اتنا مصروف انسان اور ہمارے ساتھ جائے گا، ناممکنات میں سے ایک ہے، اس لیے سکون کریں۔ ایزا نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی اور کچھ سوچ کر محرم نے بھی سکون کا سانس لیا۔ صحیح تو کہہ رہی تھی ایزا، اتنا مصروف انسان کیسے جا سکتا ہے؟ محرم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے بولی اور سکون سے مسکرا دی۔ تو ایزا حجاب نے بھی سکون کا سانس لیا کہ محرم نے کچھ نہیں کہا۔ اب ایزا کے خرافاتی دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، جس میں اس نے فوری عمل کرنے کا سوچا اور ساتھ ہی پریشا کو بھی میسج کیا۔ پریشا اپنے کمرے میں کل آفس کی فائل دیکھ رہی تھی کہ فون کی میسج ٹون پہ اس کی جانب متوجہ ہوئی، جہاں ایزا کا میسج بلنک کر رہا تھا۔ ایزا میسج کا جواب دے کر دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی کہ دوبارہ میسج آیا۔ اب اس نے فائل بند کر کے ایزا کو کال ملائی۔